عمل کے اندر اخلاص ہونے کے بیان میں بندے کے اعمال صرف صورتیں بے جان ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہیں۔ بندے کے اعمال صرف صورتیں بے جان ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہیں۔ فائدہ: بندہ جو اعمال نیک مثلا نماز، حج، زکوٰۃ کے کرتا ہے، بلا اخلاص کی ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اس میں جان نہ ہو۔ اور اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نفسانی مزے سے خالص کرنے کی مثال روح اور جان کی سی ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے، یعنی محض اللہ کے لیے کیا، تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کارآمد ہوگا۔ اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزے کے لیے کرتا ہے، تو وہ عمل مثل صورت بے جان کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے گا۔ اثناء سلوک میں وقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت توقف کا ارادہ نہیں کرتی ہے، مگر حقیقت الامر اس کو پکار کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے، اور جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا۔ جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا، مگر ان کے حقائق چلا کر تجھ کو کہتے ہیں کہ ہم آزمائش ہیں، ہم میں مبتلا ہو کر کفران مت کیجیے۔ فائدہ: اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر و مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت الہی کے مزوں کا ان کے دلوں پر مین برستا ہے، تو مزے میں آ کر ان کی ہمت اور قصد اس میں لگ جاتی ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس سلوک سے مقصود یہی مزہ اور اسرار ہیں، حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا۔ لیکن توفیق الہی رہبر اور مرشد کامل کا سایہ سر پر ہو، لیکن توفیق الہی رہبر اور مرشد کامل کا سایہ سر پر ہوتا ہے، اس لیے حقیقت کار اور مقصود اصلی اس کو بزبان حال یہ کہتی ہیں، یعنی دل میں القا ہوتا ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے، یہاں مت ٹھہر، آگے بڑھ۔ یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں یہ بھی تیری طرح مخلوق ہیں، خالق نہیں، اور تیرا مقصود اصلی خالق تعالی شانہ، تیرا مقصود اصلی خالق تعالی شانہ ہے۔ اور نیز اسی طرح سالک کو دنیا کی چیزوں کا حسن و جمال ظاہر و منکشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر مقدر میں گمراہی لکھی ہے یا مرشد کامل نہیں ہے تو انہی دنیا کی چیزوں میں سے کسی شے میں پھنس جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر توفیق الہی دستگیر ہوتی ہے تو دنیائے فانی کی چیزوں کی حقیقت اس کو پیش نظر ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو چلا کر کہتی ہے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تیری آزمائش کے واسطے پیدا کیا ہے، ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولا تعالیٰ کی ناشکری نہ کر اور ہم سے آگے بڑھ۔ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو مثل چکی کے گدھے کے ہوگا کہ چکی میں چلتا ہے، اور جو اس کی سیر کی ابتدا ہے وہی اس کی سیر کی انتہا ہے۔ لیکن تو مخلوقات سے خالق کی طرف سیر کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک انتہائی سلوک تیرے پروردگار تک ہے۔
طالب مولا کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہر امر میں اس کی نظر اپنے مالک کی طرف ہو، اور تمام عبادت اور ذکر و شغل کا حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہٹ جاوے اور دل حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاوے۔ تو اگر کوئی دنیا دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اس کا یہ ہو کہ لوگ مجھ کو عابد زاہد بزرگ جاننے لگیں، تو وہ ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا، یعنی مال و دولت کو چھوڑا اور نام آوری اور مخلوق کی نظروں میں شہرت کی طرف لگ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس شہرت اور نام آوری کا حاصل صرف یہ ہے کہ مخلوق کا گمان اس کی طرف نیک ہو جاوے، تو جس کی طرف وہ مشغول ہوا ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اور اگر ثواب اور مراتب عالیہ اور ذوق و مزے کا حاصل ہونا اس کو مقصود ہے تو گو یہ جائز ہے، لیکن جو مولا کا طالب ہے اس کی شان کے خلاف ہے، اور یہ بھی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی ثواب و مراتب عالیہ کی طرف چل رہا ہے۔ اس کی سیر بھی خالق کی طرف نہیں ہے، جہاں سے چلا تھا وہاں ہی جا رہا ہے، اس لیے کہ اور ثواب اور مراتب عالیہ اور نام آوری کے سب غیر خدا ہونے میں برابر ہیں، اور ایسا سالک چکی کے گدھے کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک گول دائرے میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہے اسی جگہ پھر لوٹ آتا ہے، کوئی مسافت قطع نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ سالک ہے کہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے دوسری مخلوق میں مشغول ہوتا ہے، غرض مخلوق ہی کے دائرے میں رہا، خالق کے رستے کو بالش بھر بھی قطع نہ کیا۔ بس سالک کو چاہیے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے، خواہ وہ دنیا ہو یا ثواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو، اور سب سے کوچ کر کے اپنے مولا تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شک انتہا تیرے پروردگار تک ہے، بس اس آیت کے مضمون پر عمل کریں اور منتہا اپنے مالک کے حقیقی کو جانیں اور اسی حال میں رنگین ہو جاوے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ فرماتے ہیں، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اللہ و رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے۔ اگر تو صاحب عقل و فہم ہے تو حضرت کے اس جملے فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ کو تأمل کی نظر سے بغور دیکھ۔ اس حدیث میں مضمون سابق کی دلیل ہے۔ خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ جس شخص نے ترک وطن خالص اللہ و رسول کے واسطے کیا اور کوئی دوسری شے اس کا مقصود نہیں ہے تو یہ اس کی ہجرت و عمل معتبر ہے، اور جس نے دنیا کا مال یا کسی عورت کے لیے ہجرت اختیار کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جو اس کا مقصود ہے، آخرت کا کوئی حصہ اس کو نہ ملے گا۔ ایسے ہی سالک کا مقصود اگر ذکر و شغل نماز روزہ سے دل کی حلاوت اور مزہ یا نام آوری و شہرت ہے تو بس یہی اس کا منتہا ہے، خدا تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب نہ ہوگا۔ اور اگر سارے مزوں اور ثواب وغیرہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مطمع نظر ہے تو اس کو اس کا یہ مقصود حاصل ہوگا۔ آدمی ہر عمل میں ٹٹولے کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اپنی نیت کو بار بار خالص کرے کہ میں یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نام آوری شہرت اس کے لیے نہیں کر رہا، مزے کے لیے نہیں کر رہا۔ جو مزے کے لیے کرتے ہیں تو کبھی اعمال میں مزہ نہیں آیا تو پھر وہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ کے لیے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آدمی پر کیسے بھی حالات ہوں، طبیعت
عبادت کی طرف لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو، آدمی کو حکم پورا کرنا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اتباع کا نام ہے، سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، دل چاہے نہ چاہے اس عمل کو اللہ کے لیے کرنے کا نام ہے۔ تو اپنے عمل کو خالص کریں، ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی ریا کا شبہ آئے استغفار کر لیں، لیکن عمل کو نہیں چھوڑیں اور اللہ کے لیے ہونے کو بار بار اس کی تجدید کرتے رہیں اس نیت کی۔ کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو۔ فائدہ، اللہ کے نزدیک بندے کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اس کا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف کسی طرح نسبت نہ کرے، بلکہ دل کی آنکھ سے اس کا معائنہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو ہرگز اس کا صدور نہ ہوتا، اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو بارگاہ خداوندی میں نزدیکی حاصل ہوگی، بلکہ اس کو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے حقیر اور قابل قبول نہ سمجھے۔ جو ایسا عمل ہوگا وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا۔ یعنی کوئی عمل کرے تو اطراعات نہ ہو کہ یہ میرے قوت بازو کا کرشمہ ہے، نہیں، یہ عمل محض میں نے اللہ کی توفیق سے کیا ہے، یہ محض میں نے اللہ کی توفیق سے کیا ہے۔ یعنی اس عمل کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ یہ محض اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت، اللہ کے فضل سے یہ میں نے عمل کیا ہے، اور اپنا عمل ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر جانیں اور اس پر استغفار کریں کہ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، جو اس عبادت کا حق تھا اس طرح نہیں کیا، اس پر استغفار کریں، اللہ کی جانب سے اس کو جانیں اور اپنے عمل کو حقیر جانتے ہوئے استغفار کریں، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا۔ طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا کہ وہ مجھ سے تیری قدرت و اختیار کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، بلکہ یہ خیال کر کے خوش ہونا کہ خدائے تعالیٰ کے فضل و رحمت و توفیق کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مہر سے، سو اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ فائدہ، بندہ جو عبادت اور نیک عمل کرتا ہے اس پر اس کو خوش ہونا اور اترانا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اختیار و قدرت سے یہ عمل ہوا ہے، ایسا خوش ہونا برا اور نعمت کی ناشکری ہے، بلکہ اس واسطے خوش ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا فضل و رحمت میرا دستگیر ہوا اور مجھ سے یہ نیک عمل کروایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور رحمت پر خوش ہوں اور دوسری شے سے خوش نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ریاکاری سے بچائے، شہرت اور نام آوری سے بچائے، یہ سب حب جائے۔ آدمی عمل میں اگر اس کے کھوٹ ہوگا اور مخلوق کی رضا کے لیے کرے گا تو یقیناً وہ مخلوق میں اچھا بننا چاہ رہا ہے، تو اس کا یہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا۔ بارگاہ الہی میں وہی عمل مقبول ہے جو محض اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ ہی کی رضا مقصود ہو، نام آوری اور شہرت کو بالکل دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ پاک سے یہ دولت مانگیں، یہ چیز محنت سے اور مانگنے سے ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ میں اخلاص کی دولت نصیب فرما،
ریاکاری اور شہرت نامآوری سے ہماری حفاظت فرما، حب جاہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حب مال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما، ہماری تربیت فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، اے اللہ تمام عبادات کو قبول فرما، اے اللہ توفیق شامل حال فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما، اے اللہ پوری دین پہ چلنے والا بنا، نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حضرت کو صحت کاملہ حاضرہ عطا فرما، عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی طرف قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا